یہ فیصل چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جس حال میں رکھا گیا ہے اور ابھی تک جس کنڈیشن میں ہیں وہ اس پر کوئی پٹیشن کورٹ کے اندر نہیں گئی، تو یہ قیادت کی انکمپٹنسی ہے، یہ نااہلیت ہے کہ ابھی تک آپ بانی پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، پاکستان میں رول آف لا کے لیے تحریک جو ہے وہ اس کا آغاز جو ہے ہو چکا ہے، اور اس میں ہماری کل کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، اور اس حوالے سے لائے عمل آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ ہماری موبلائزیشن بھی شروع ہو گئی ہے، ہمارے جو صدور ہیں وہ تمام ایکٹیو ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 5 تاریخ تک اس تحریک کا جو ہے وہ پیک ہوگا۔ لیکن دائرہ کار کیا ہوگا اس کا؟ نہیں پچھوتا صاحب، کون لیڈ کر رہا ہوگا، کہاں پہ؟ کیا کوئی یہ مارچ ہوگا، کوئی دھرنا ہوگا، یہ پروٹیسٹ کیا صوبائی سطح پہ ہوگا؟ کس طریقے سے حکومت پہ پریشر ڈالیں گے؟ جی دیکھیں، یہ اس وقت ہم جو احتجاج یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں، یہ ڈی چوک نہیں ہوگا، یہ اس دفعہ ذرا اسٹریٹجی اور ہوگی، کیونکہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈی چوک ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں، تو یہ جو گولیاں چلانے والے ہیں اس کا بندوبست یہی ہے کہ طریقہ کار اڈاپٹ اور کیا جائے، اور وہ طریقہ کار آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دنوں کے اندر۔ نہیں، اگر وفاق آپ کا بنیادی طور پر ٹارگٹ کیا ہے؟ وفاق کی حکومت ہے، اب پنجاب کی حکومت ہے، صوبوں میں کرنا ہے؟ اب ظاہر ہے کے پی کے اندر صوبائی سطح پہ احتجاج کر کے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا اپنی حکومت کے اگینسٹ احتجاج دیکھیں، کرنے یہ سے۔ آغاز جو ہے وہ پشاور سے ہوگا، یعنی کے پی سے ہوگا، اور اسی طرح پورے ملک میں ہوگا جی۔ کے پی میں کیا کریں گے؟ اپنی حکومت کے اگینسٹ احتجاج کر رہے ہوں گے؟ کیا مطلب کیا اسٹریٹجی ہوگی سر؟ جی وفاق کے خلاف احتجاج ہوگا، اور وہ ہوگا کے کے پی پی میں؟ سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا، اور اس وفاق اور تمام پورا جو سیٹ اپ اس وقت دھاندلی کے ذریعے بٹھایا گیا ہے، یہ جو نظام میں ایک جھوٹا بنایا گیا ہے، یہ الیکشن کمیشن کی جو زیادتیاں ہیں جو ابھی بھی برجمان ہے، جو 26ویں ترمیم کی گئی ہے، جو انصاف ختم کیا جا چکا ہے، جو پاکستان کی عوام کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں، جو پاکستان میں معاشی بدحالی ہے، جو پاکستان میں امن کا معاملہ ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے، نہیں پاکستان گزارا کی صاحب درست، خوشحالی میں کے لیے۔ اصل میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں سر کہ کے پی میں آپ احتجاج کریں گے جہاں آپ کی اپنی حکومت ہے، لیکن وہ احتجاج وفاق کے اگینسٹ ہوگا، وہ احتجاج جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جن کا دفتر اسلام آباد میں ہے ان کے اگینسٹ ہوگا، لیکن ہوگا صوبے میں، خیبر پختونخوا میں مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ اس کا کیا فرق پڑے گا اور کتنا پورا اثر ہوگا یہ؟ نہیں دیکھیں، تحریک کا آغاز ہوگا، جیسے پیچھے بھی تحریک کا آغاز پشاور سے ہوا تھا جب ہم ڈی چوک آئے تھے، اس دفعہ ہمارا ٹارگٹ کچھ اور ہے، اسی طرح سے آغاز وہاں سے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں ہی بیٹھے رہیں گے کے پی میں، پشاور میں کوئی جگہ سنبھال کے، آغاز وہاں سے ہوگا۔ اور آپ ڈی چوک بھی نہیں جائیں گے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈی چوک نہیں، تو پھر منزل کیا ہے؟ جی دیکھیں، نہیں ڈی چوک منزل نہیں ہے، منزل آپ کے سامنے آ جائے گی، وہ مشاورت کل ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے لے کر چلنا ہے، وہ آپ کے سامنے منزل والا بھی سارا سینیریو سامنے آ جائے گا۔ ابھی ہماری اس پہ اجلاس ہوگا اور لائے عمل آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، کے پی کے اندر پرابلم یہ ہے، علی امین گنڈا پور صاحب مردان میں پرٹیکولرلی احتجاج ہوا جس میں لوگ گنڈا پور صاحب کی ہپوکریسی کے اوپر ببانگ دہل بربلا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ آپ جاتے ہیں اور جو گورنر کے پی کے ہیں ان کے ساتھ مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، تو ایک طرف آپ ان کے دفتر میں وہاں جاتے ہیں گورنر ہاؤس میں، ان کو بڑا مسکرا کے دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وفاق ٹھیک نہیں ہے، گورنر کے ساتھ پرابلمز ہیں، تو یہ ہپوکریسی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، تحریک انصاف کا یہی حسن ہے کہ یہاں اگر کوئی ان کو چیز بری لگتی ہے تو وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور جہاں بات رہے گی کہ علی امین صاحب وہاں گئے تھے، وہاں حلف برداری تھی، اس حلف برداری کا حصہ بننے گئے تھے، نہ کہ گورنر کو ملنے گئے تھے۔ وہ اپنا بیان دے چکے ہیں اس حوالے سے۔ ٹھیک، تو یعنی لوگوں کو کنونس کر لیں گے ایسا پرابلم، کیونکہ الٹیمیٹلی تو لوگوں پہ انحصار ہوگا نا کہ لوگ نکلیں گے، تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے؟ دیکھیں، لوگ عمران خان کے پیچھے نکلیں گے، عمران خان کی خاطر نکلیں گے، اس ملک کی خاطر نکلیں گے، لوگ میرے لیے یا آپ کے لیے نہیں نکل رہے یا ان کے لیے نہیں نکلیں گے۔ ٹھیک، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار مومنٹم بھی ہوگا، موبلائزیشن بھی ہوگی، اور پھر آپ کیونکہ خود پنجاب سے ہیں تو پنجاب میں کیا ہمیشہ جو پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ پنجاب رہا ہے کہ پنجاب میں تو نہ لیڈرشپ نکلتی ہے اور لوگوں کا نکلنا تو درکنار؟ دیکھیں، پنجاب کے اندر کرفیو لگایا جاتا ہے، اور وہ کرفیو آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال، روڈز بند، موٹر وے بند، ہر چیز بند، اور ایک بھاری نفری میں اسلحے کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ آگے سے آپ کو گرفتار بھی کرتے ہیں، آپ کو اٹھاتے بھی ہیں، اغوا بھی کرنے والے وہاں موجود ہوتے ہیں، تو اس پوزیشن سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے لوگ اسلام آباد آئے۔ لاسٹلی اس بار بھی ظاہر ہے بہت سارے ابھی شکوک و شبہات ہیں،
کہ ہوگا کیسے، کیا ہوگا، کس طرح سے، اور پھر تضادات بھی ہیں کہ اپنے جو اسیر رہنما ہے، جو پولیٹیکل مائنڈز ہیں، وہ یہ کہہ رہے نیگوشیشنز کریں، بات چیت کریں، مذاکرات سے حل نکالیں، لیکن دوسری طرف احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو کل اجلاس ہے اس میں کنسنسس ڈیولپ کر لیا جائے گا؟ دیکھیں جو کل اجلاس ہے اس کے اندر تمام حکمت عملی جو ہے وہ اپنی گفتگو دیں گے، لوگ اپنا اپنا موقف دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک عمل بھی آ جائے گا کہ کس طرح سے ہم نے اس تمام صورتحال کو لے کر چلنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ قاسم اور سلمان جو ہے وہ بھی اس تحریک کا حصہ بننے کے لیے آ رہے ہیں، اور جب وہ آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حصہ بنیں گے، ان کی بہنیں بھی حصہ بنیں گی، احتجاج انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے ہوگا اور کامیاب ترین احتجاج ہوگا. اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک ہماری جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کر لی جاتے، پاکستان میں قانون اور انصاف کا نظام جو ہے وہ عمل میں نہیں آ جاتا. ٹھیک. لاسٹلی انٹیریئر منسٹر صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ، اور صدر مملکت کو بھی اندازہ ہے کہ پروپیگنڈا کون کر رہا ہے، کہ صدر مملکت مستعفی ہوں گے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے متعلق اور پھر وزیر اعظم سے متعلق، کہ یہ سب تو یہ پروپیگنڈا کون کر رہا ہے، افواہیں کون پھیلا رہا ہے کہ صدر جا رہے ہیں اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ایزیوم کر رہے ہیں کوئی ایسی پوزیشن؟ ہم نے تو جو بھی بیٹھا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ صدر ہوا ہے، یا جو بھی جس جگہ پر بھی ہے، ہم تو اس سارے نظام کے خلاف ہیں اور ان کا انشاءاللہ تعالیٰ خاتمہ ہم کریں گے، ان کو اقتداروں سے ہٹائیں گے جو جھوٹے نظام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. نعیم پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک ٹویٹ ہے جو انٹیریئر منسٹر نے کی ہے جس سے بہت ساری افواہوں اور قیاس آرائیوں کا جو بازار گرم ہے، یہ افواہیں اور قیاس آرائیاں دم توڑ گئی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس پہ بات کریں گے.